اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام۔ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا اتوار ایک خاص، ویسے تو یہ تیسرا عام اتوار ہے، لیکن اب سے ہر سال یہ جو تیسرا عام اتوار ہے یہ بڑا خاص اتوار ہوا کرے گا، کیونکہ اس اتوار کو وہ کلمے کا اتوار کہیں گے، بائبل کا اتوار۔ اور اس اعتبار سے یہ جو اتوار ہوگا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ہر سال تیسرا عام اتوار جو ہے وہ کہلائے گا تو عام اتوار، لیکن وہ بڑا ایک خاص اتوار ہوگا۔ تو آئیے پہلے ہم پیشتش میں اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں۔ ہم پہلے تلاوتیں نوٹ کریں۔ آپ ذرا اپنی بائبل لے آئیے گا۔ دیکھیں، اس وقت یہ ہے کہ یہ جو اتوار ہے نا، آپ اسے یوں سمجھیں کہ یہ بائبل کا اتوار ہے، یہ کلام کا اتوار ہے۔ اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، جب میں حوالے دیتا ہوں تو آپ مہربانی کر کے ان کو ضرور پڑھا کیجئے، کیونکہ یہ بہت ہی اس کلمے کے بغیر، بائبل کے بغیر ہماری زندگی خالی ہے۔ تو پہلی تلاوت ہے یونا نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب، 1 سے 5 آیت تک اور 10 آیت۔ یونا نبی، اس کا 3 باب، 1 سے 5 اور 10 آیت۔ اس کے بعد زبور 25 ہے، اور دوسری تلاوت جو ہے وہ 1 کرنتھیوں، اس کا 7 باب، 29 سے 31 آیت تک۔ 1 کرنتھیوں 7 باب، 29 سے 31۔ اور جو آج کی انجیل جلیل ہے وہ مقدس مرکز کے مطابق اس کا 1 باب، 14 آیت سے لے کے 20 آیت تک۔ 1 باب 14 آیت سے لے کے 20 آیت تک، اور اس میں یوں لکھا ہے: یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی، اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ اور جلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے ہو لو تو میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ اور وہ وہیں اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے تھوڑی دور آگے بڑھ کر اس نے یعقوب بن زبدی اور اس کے بھائی یوحنا کو بھی کشتی پر دیکھا، جو جالوں کی مرمت کرتے تھے۔ اس نے فوراً انہیں بلایا، اور وہ اپنے باپ زبدی کی کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ یہاں ایک بڑی زبردست بات ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ ہمیں اپنی شاگردی میں لے لیں، یا ہمیں اپنے ساتھ ملا لیں، ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ یہ یسوع واحد ایک مثال ہے جو خود جاتا ہے لوگوں کے پاس۔ اور یہ دیکھیں، یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یسوع جاتا ہے، یسوع اپنے شاگردوں کو شاگرد چننے کے لیے، اس نے ان کو کسی کے ذریعے بلایا نہیں، یا وہ خود اس کے پاس نہیں آئے۔ یسوع ان کو بلاتا ہے، اس لیے بلاتا ہے کہ دیکھیں، خدا جو ہے نا، خدا ہمیشہ ہر وقت انسانوں کے نزدیک، انسانوں کے پاس رہتا ہے۔ خدا ہی بلاتا ہے انسانوں کو۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں، یا ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ اب دیکھیں، جو سنائی دینا اور سننا جو ہے خدا کی آواز کو، تو یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں یہ کلام ہے، کلمہ ہے۔
یہ زندہ کلام اس کو کہتے ہیں. یہ جو زندہ کلام جو ہے نا، اس کو کلام اس لیے کہتے ہیں، اسے کلمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہی یسوع ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے. ہم اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، ہم اس کو بڑا عام سا لیتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کلمہ ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور خدا کے ساتھ تھا ابتدا میں، اور یہ اب تک اس کے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ بھی، اور اب ہمارے ہاتھ میں بھی ہے. تو یہ کلمہ جو ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ دیکھیں، اس دفعہ یہ جو اتوار جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام الہی کا اتوار ہے، یہ اس لیے اس کو بنایا گیا ہے، اس لیے اس کو ترتیب دیا گیا ہے کہ ہم کیتھلکس خاص طور پہ، حالانکہ آپ شاید اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ یہ جو بائبل جو ہے، اس کے سارے ترجمے تمام کے تمام، میں بلا اس کے کہہ رہا ہوں کسی شک شبہ کے، یہ کیتھلک چرچ ہی کی دین ہے. دیکھیں، پہلے تو یہ مشرق وسطیٰ میں یہ سب کچھ تھا، ایشیا کوچک میں یہ سب کچھ تھا، لیکن پھر جب یہ کرسچینٹی جو ہے، مسیحیت جب یہ ویسٹ کی طرف آنے لگی، تو جو ویسٹ کے لوگ تھے، ان کو نہ تو یہ یونانی آتی تھی، نہ ان کو عبرانی آتی تھی، نہ رامی آتی تھی، نہ شامی آتی تھی. اس کے لیے پھر ترجمے کیے گئے، اور جو سب سے بڑا ترجمہ کرنے والے دو شخص تھے. ایک تو تھا مقدس جیروم. جیروم ایک ایسا جن تھا مسیحت میں جس نے کہ حد کر دی، اور اس کے ساتھ اناتھاسیوس، وہ ایک اور جگہ تھا، ایک اور جگہ، لیکن یہ سب الیگزینڈریا میں، جہاں پہ سپتویجنت، وہ جو 70 عالم تھے جنہوں نے ترجمے کیے، جو وہاں پہ اکٹھے ہوئے. اور یہ جو بائبل ہم جو پڑھ رہے ہیں اس وقت، یہ لاطینی زبان سے اردو میں ترجمہ کی گئی ہے، اور وہ لاطینی ہی کی بائبل جو ہے، وہ ہمارے کیتھلکس کی مستند بائبل ہے، جسے ہم جیروسلم بائبل بھی کہتے ہیں. وہ لاطینی ہی میں ہے اس کو، اور اس کا نام انہوں نے ولگیٹ رکھا ہے. یہ جو لاطینی سے جو ہماری زبان میں جو ترجمے کیے گئے ان کو ولگیٹ کہتے ہیں. اور یہ ترجمہ کرنے والے جو تھے، ان میں مقدس جیروم سب سے بڑا مترجم تھا، اور وہ اتنی زبانیں جانتا تھا کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی. اور اس نے بائبل کی اہمیت کو بہت اہم سمجھا. لیکن ایسے ہوا کہ جب ویٹیکن کاؤنسل 2، یعنی ویٹیکن کاؤنسل دوم جب ہوئی، تو اس میں اس چیز کا اعادہ کیا گیا، اور یہ احساس کیا گیا کہ یہ جو کلام ہے، کلام خدا، یہ الہی کلام جو ہے، جسے ہم کلمہ کہتے ہیں، یہ جو زندہ کلام ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، تو بہت اہم چیز ہے. اور ہم کیتھلک جو ہیں، ہم یوخرسٹ پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور بائبل پہ، کلمے پہ، کلام پہ ہمارا اتنا، آپ سمجھ لیں، ہماری اتنی دسترس نہیں ہے، جبکہ دونوں کی اتنی ہی برابر. اگر کلمہ نہ ہو تو یوخرسٹ کو بھی نہیں ہم سمجھیں گے. یوخرسٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کلمہ جو ہے، ہمیں وہ پڑھنا ہے. خدا کا کلام جو ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ جو برے کی قربانی جو ہے، یہ کیا ہے، یہ برہ کون ہے. اب دیکھیں، کلام مقدس کو، مقدس جیروم بڑی اچھی، وہ کہتا ہے کلام مقدس کو پیار کرو تو دانائی تمہیں پیار کرے گی. دانائی سے پیار کرو تو وہ تمہیں محفوظ رکھے گی. دانائی کی تعظیم کرو تو وہ تم سے لپٹ جائے گی. اور یہ دانائی کہاں سے آتی ہے؟ یہ کلام مقدس سے آتی ہے، کیونکہ کلمہ جو ہے نا، وہ زندہ خدا کا کلمہ ہے، وہ دانائی ہی ہے، وہ حکمت ہی ہے. اور اس کو پڑھنا، سمجھنا جو ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. مقدس جیروم جو ہے، وہ یسایہ کا، دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں کہ مقدس جیروم کا، اس کے پاس یہ کامنٹری ہے. یہ وضع پوری بائبل کی سینٹ جیروم نے اور اس کے ساتھیوں نے
اس کی وضاحت کی ہوئی ہے. وہ ایک عجیب و غریب انسان تھا جس نے یہ کام کیا. آپ کوئی کتاب اس میں سے لے لیں اور اس میں آپ اس کی تفصیل جو ہے اور اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ مقدس جیروم کا کمال ہے. مجھے یہ ایک فادر نے مجھے گفٹ کی تھی جب میں ڈیکن بنا تھا. تو یہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مقدس جیروم ہی کہتا ہے جب وہ ترجمہ کر رہا تھا اشعیاء نبی کا، اس نے کہا کہ کلام مقدس کو نہ جاننا ایسے ہی ہے جیسے یسوع کو نہ جاننا. اگر آپ یسوع کو جاننا چاہتے ہیں تو کلام مقدس کو جانیں. اور اس چیز کو پھر جب یہ بات کلمے کی بات ہوئی، کلام کی بات ہوئی، تو ویٹیکن کاؤنسل نمبر 2 نے اس کو بڑی شدت سے اس کو دستور جو کیتھولک کلیسیا کا اعتقادات کا جو دستور ہے، جو قانون ہے، اس میں شامل کر لیا. اور اس کی ایک دستاویز ہے دیئی وربوم، ورڈ آف گاڈ. اور اس میں اس نے لکھا کہ کلام مقدس اتنا ہی اہم ہے، اس کی وہی حیثیت ہے جو کلیسیا کی زندگی میں پاک یوکرسٹ کی ہے. نیز کلام مقدس کے ذریعے خدا باپ جو آسمان پر ہے اپنے بچوں سے نہایت شفقت اور محبت سے مخاطب ہوتا ہے. کلام مقدس کی قوت اور اس کی روح اپنے بچوں اور کلیسیا کو ایمان کی توانائی بخشتی ہے اور مدد کرتی ہے، اور یوں کلام ان کی زندگیوں کو مسلسل پاکیزگی عطا کرتا ہے. یہ الہی مکاشفہ ہے. یہ ویٹیکن دوم میں اس کے بارے میں طے کیا گیا. اب پوپ فرانسس نے ابھی حال ہی میں، ویسے تو 2018 میں یہ بات طے ہوئی، پوپ فرانسس نے 30 سپٹمبر 2018 میں یہ طے کیا کہ تیسرا عام اتوار جو ہے سال کا، وہ کلام مقدس کا سال ہوا کرے گا. اور یہ چونکہ ویٹیکن میں اس چیز پہ زور دیا گیا. دیکھیں ہم جب کسی پروٹسٹنٹ چرچ میں جاتے ہیں نا، تو وہاں ہمیں شاید آلٹر نظر نہیں آتا، لیکن ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ وہاں پہ روسٹرم پہ بائبل رکھی ہوتی ہے. ہمارے ہاں التار ہوتا ہے اور وہ مقدس صندوق میں یسوع رکھا ہوتا ہے اور وہاں پہ. لیکن اب پوپ فرانسس کہتا ہے کہ یہ دونوں کی برابر تعظیم کی جانی چاہیے. ہم ایک دوسرے کے بغیر یہ ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے. صرف یوخرسٹ جو ہے وہ بغیر کلام کے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، اور کلام جو ہے وہ یوخرسٹ کے بغیر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. یسوع کی قربانی اور اس قربانی کی وضاحت اور وہ سب، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گڈمٹ ہیں، ملے ہوئے ہیں، ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے. اور اس لیے پوپ فرانسس نے اس کو اب ایک مکمل ایک ضابطہ بنا دیا ہے کہ ہر تیسرا اتوار، عام اتوار جو ہوا کرے گا، وہ کلیسیا نے اس کو خاص کلام مقدس کا اتوار طے کیا ہے. اور اس میں اب یہ ہے کہ اصل میں اس اتوار کو یہ یاد دلایا جاتا ہے، اس کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ جو کلام ہے وہ کتنا ضروری ہے، کتنا مقدس ہے، بلکہ اتنا ہی مقدس ہے جتنا کہ پاک یوکرسٹ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کلام دیکھیں، یہی بائبل ہمارے تمام مسیح بھائی پڑھتے ہیں. شاید ان کا کوئی تھوڑا بہت کہیں رد بدل، ترجمے میں کوئی رد بدل، لیکن وہی بائبل پڑھتے ہیں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے اور بڑے دکھ کی بات بھی ہے کہ ہم ایک ہی کلام پڑھتے ہیں، ہم ایک ہی کلمے کے پیروکار ہیں، ہم ایک ہی کلمہ ہے جو خدا کے ساتھ تھا، جو ابتدا سے تھا، جو خدا کے ساتھ تھا، اس کو مانتے ہیں، اور پھر بھی ہم آپس میں نہیں ایک دوسرے کو مانتے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے. اور اصل میں اب زمانہ یہ نہیں رہا کہ ہم اپنی 2.5 اینٹ کی مسجد جو ہے الگ الگ بنا کے رکھیں. اب زمانہ ہے ہمیں ایک ساتھ مل کے، ایک باڈی بن کے، ایک جسم بن کے، کلیسیا یسوع کا جو بدن ہے وہ بن کے اب ہمیں رہنا ہے. اور اب یہ دیکھنا کہ جی یہ کیتھولک پوپ ہے اور یہ فلاں ہے، اب یہ زمانہ چلا گیا. اب ہمیں اپنے دل کھولنے چاہیے. اب ہمیں
اور طرح سوچنا چاہیے، ہمیں کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وقت آ گیا ہے، اور اگر ہم اس طرح نہیں رہیں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ جو ہماری ایکومنزم جو ہے، جو ہمارا سب مسیحوں کا اکٹھا ہونا جو ہے، یہ نہ ہوا تو ہم یقیناً یسوع کے جسم کے ٹکڑے کرتے ہیں، اور یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اور اب ہمیں اس چیز کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یسوع کا بدن اور کلمہ، یہ دونوں ایکولی، برابری کے طور پہ قابل احترام ہے، اور ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اور میں چونکہ آپ کو میں سچ بتاؤں، میں بہت کٹر کیتھولک ہوں، لیکن میں فنیٹک نہیں ہوں۔ میں حسد کرنا، کسی سے جلتا نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں نے ہسٹری دیکھی کیتھولک چرچ کی، ان کا کنٹریبیوشن دیکھا، انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے جس کی بنیاد پہ آج مسیحت کھڑی ہے۔ اور اگر ہمارے بھائی دوسرے وہ نہیں سمجھتے تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ان سے میری درخواست ضرور ہے کہ وہ ہسٹری کو ضرور پڑھیں، دیکھیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ 16ویں صدی کے بعد یہ ساری جو چیزیں، تفریق جو پیدا ہوئی، اگرچہ یسوع کے وقت کے فوراً بعد بھی تفریق تھی، لیکن ان پہ قابو پایا گیا اور ان کو سمجھایا گیا۔ ان میں سے اکثر یہ تھی کہ جس طرح ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں نا کہ یسوع خدا نہیں ہے یا وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، اس طرح کے کئی مسیحی بھی طبقے تھے جو اس چیز کو سمجھتے تھے، اور انہی سے ہمارے مسلمان بھائیوں نے تقویت لی کہ دیکھیں، وہ مسیح تو کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں یا وہ خدا نہیں، جبکہ ہم مسیحی اور ہماری اکثریت جو ہے، اور آرتھوڈاکس مسیحی بھی جو مشرقی کلیسیا ہے، وہ سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ یسوع خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور وہ انسان بھی بنا، اور اگر وہ انسان نہ بنتا تو ہمارے درمیان وہ کیسے رہ سکتا تھا؟ اور اس کے بعد یہ کہ جو بائبل ہے نا، یہ صرف مسیحوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ اس میں اتنی دانائی ہے، اس میں اتنی اچھی باتیں ہیں، اتنی تسلی کی باتیں ہیں۔ آپ زندگی کا کوئی پہلو لے لیں، اور اگر آپ ڈھونڈنے لگیں تو آپ کو اس میں سے اتنی اچھی آیتیں ملیں گی جو آپ کو بہت تسلی دیں گی۔ اور یہ کلام جو ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں کہتے کہ یہ زندہ کلام ہے، یہ اس لیے کہ اس کلام کو جس جگہ، جس وقت، جہاں بھی پڑھیں گے، لگتا ہے کہ یہ اسی جگہ کے لیے ہے، اسی وقت کے لیے ہے، اور یہی کے لیے ہے، اس لیے اس کو زندہ کلام کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ جو جیسے میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں ہر ہفتے، تھوڑی سی جو بات یہ میں یقیناً آپ کی تسلی تو نہیں کر سکتا، اور نہ میں آپ کو کوئی لمبی چوڑی باتیں بتا سکتا ہوں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ میں شیئر کر رہا ہوں، یہ میری اپنی سوچ، اور میں دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں ان چیزوں کا کیا اثر ہوا، اور میں کس طریقے سے میں خدا کے قریب آیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح کلام مقدس میں چلے جائیں، اس میں کھو جائیں، اور دیکھیں پھر آپ کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ایک اور تجربہ ہوگا۔ اور دیکھیں، یہ کلام مقدس جو ہے نا، کلام مقدس ہی کے ذریعے روح القدس ہم پہ نازل ہوتی ہے۔ یاد کیجئے گا کہ کلام مقدس ہی وہ ہے جو ہمیں روح القدس سے ملاتا ہے۔ جو کلمہ ہے، جب آپ کلمے کو پڑھتے ہیں، جب کلمہ آپ کے ساتھ ہے، جب خدا آپ کے ساتھ ہے، تو روح القدس آپ کے ساتھ ہے۔ اور آپ یقین کریں اور دیکھیں، وہ تمام شہداء جو لاکھوں کی تعداد میں جو شہید ہوئے، وہ کس طرح شہید ہو گئے؟ ان کو یہ قوت کہاں سے ملی؟ یہ طاقت کہاں سے ملی؟ یہ کیسے ہوا کہ دنیا کے ہر کونے میں مسیحت ہے؟ یہ ہمارے ذریعے روح القدس نے کام کیا ہے، اور یہ روح القدس کی یہ طاقت جو ہے، یہ ہمیں حاصل ہوتی ہے کلام خدا، الہی کلام پڑھنے سے۔ اور یہ اس سے ہمیں، یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام ہم میں حرکت کرتا ہے۔ دیکھیں، جو حرف ہوتا ہے نا، جو لفظ ہوتا ہے، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں، اس کی ایک سمت ہوتی ہے، اس کی ایک روح ہوتی ہے، اور اس میں ایک حرکت ہوتی ہے، ایک ایسی اس میں قوت ہوتی ہے جو، اور
یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جب آپ دیکھیں کہ جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کو کیوں غصہ آتا ہے؟ وہ حرف جو وہ بولتا ہے نا، اس کے معنی جب اس کو سمجھ آتے ہیں تو اس کو اس کے مطابق وہ ریئیکٹ کرتا ہے، اور جب کوئی پیار سے آپ کو بلاتا ہے تو آپ اسی طرح اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو حرف جو آپ سنتے ہیں نا، یہ جو کلمہ جب آپ سنتے ہیں تو اسی کے مطابق عمل ہوتا ہے، اور یہ روح القدس کا کام ہے جو وہ ہم میں کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح آ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ کلام جو ہے ہمیں ہمارے اندر رحم دلی پیدا کرتا ہے، ہمیں رحم کی ہدایت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، اور ننگے کو کپڑے پہناؤ، بیمار تیمارداری کر۔ یہ سب ہمیں کلام سکھاتا ہے، اور اپنے حصے میں سے دوسروں کو دینا، یہ سب کلام ہی کی رہنمائی ہے جو اس لیے ہمیں کلام کو، کلمے کو، یہ بائبل مقدس کو ہمیں کبھی اپنی نظروں سے، اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ آج سے طے کر لیں کہ آپ روزانہ اس کو پڑھیں گے، اور جب آپ دیکھیں گے کہ جب روزانہ آپ اس کی تلاوت کریں گے، آپ کی زندگی پہ بھی اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کر کے دیکھیے گا۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔